بلاول بھٹو کی ایک تاریخ ہے جب اس کا نانا ضیاء کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، ججوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، اس وقت تیرا دادا پی سی او پہ حلف اٹھا رہا تھا، اس وقت تیرا دادا جنرل ضیاء کی گود میں بیٹھا تھا، تیرا دادا جب جج خرید رہا تھا اس وقت کوئٹہ جا کے بریف کیس لے جا کے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد لڑ رہی تھی اور ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے تھے، وکلا کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تم کسی اور لوگوں کے عادی ہوگے، جیالوں کو للکارو نہ۔ تو ہم پھر نون والوں کو کہتے ہیں مساک جمہوریت پہ واپس آئیں۔ ہمیں پتہ ہے جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں اور جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں۔ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ نیچاں دی اشنائی کلوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ جن کو ضیاء کی باقیات، ضیاء کا ریفرینڈم بنانا چاہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں فلاں امیدوار کو اندر کر دو، فلاں جماعت کو ختم کر دو، ساری گلیاں سنی کر دو، اور پھر یہ میاں جی نکلیں گے الیکشن لڑنے کے لیے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ ریفرینڈم نہیں بن سکتا کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرینڈم تھا۔ ان لوگوں نے پہلے کوشش کی کہ یہ کراچی میں جا کے ان کے صدر الیکشن لڑیں گے، وہاں سے انہیں بھاگنا پڑا، لیکن بلاول بھٹو نے لاہور میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ضیاء باقیات نے اپنا بغل بچہ یہاں پہ بھیجا ہے جو پھدک رہا ہے، اور ہم بڑا پھر سمجھانا چاہتے ہیں کہ زبان کو لگام دیں، میاں صاحبان اپنے اس بغل بچے کی زبان کو لگام دیں۔ اس نے کل تو تکار چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ کی ہے، ہم تمہاری تاریخ سے واقف ہیں۔ بلاول بھٹو کی ایک تاریخ ہے جب اس کا نانا ضیاء کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، ججوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، اس وقت تیرا دادا پی سی او پہ حلف اٹھا رہا تھا، اس وقت تیرا دادا جنرل ضیاء کی گود میں بیٹھا تھا، تیرا دادا جب جج خرید رہا تھا اس وقت کوئٹہ جا کے بریف کیس لے جا کے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد لڑ رہی تھی اور ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے تھے، وکلا کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تم کسی اور لوگوں کے عادی ہوگے، جیالوں کو للکارو نہ۔ اور یہ الیکشن کمیشن سے میں بطور ممبر سینٹرل الیکشن سیل یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لینے دیں۔ الیکشن کمیشن کی اگر کوئی ساکھ ہے تو ہم لوگوں کی شرافت کی وجہ سے ہے، وگرنہ الیکشن کمیشن کے ساتھ دوسری جماعتوں نے جو کیا ہے الیکشن کمیشن کی ساکھ نہ رہتی۔ ہم آپ کی ساکھ رکھنا چاہتے ہیں، آپ آئینی ادارہ ہیں، ہم آپ ہی سے انصاف مانگتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ فیشزم نہیں ہے کہ آپ چند گنڈے اکٹھے کریں اور جا کے کسی دفتر کے اوپر حملہ کریں۔ کیا اگر کہیں پہ جرم ہو بھی رہا ہو تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اٹھیں اور جا کے وہاں پہ حملہ آور ہو جائیں؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی جرم بھی ہو تو میں گنڈے لے جا کے وہاں پہ کام کروں؟ اور ایک الیکشن آفس کے اندر کھلے عام یہ دہشت گردی، کھلی دہشت گردی اور یہ مجرمانہ خاموشی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ 50 سال سے ہمیں آپ نے پنجاب سے دور رکھا ہے۔ یہ چھانگا مانگا آپریشن والے جنہوں نے ضمیر خرید کے 1988 میں پہلے محترمہ کی 2/3 اکثریت کو چھینا اور پھر ہم سے پنجاب حکومت چھینی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب میں نہ آئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپائر، میں نے تو سنا تھا یہ امپائر ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں۔ یہ امپائر ساتھ ملا کے نہیں کھیلتے، یہ خود امپائر بننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اپنی حدوں میں رہیں اور اپنی زبانوں کو لگام دیں، اور عطا تارڑ اپنی زبان کو لگام دو۔ آج تم نے کہا ہے کہ اللہ کا عذاب، ہاں بالکل اللہ کا عذاب ان پہ آئے گا جنہوں نے چھانگا مانگا آپریشن کیا۔ اللہ کا عذاب اس پہ بھی آئے گا، الراشی والمرتشی کلاہما النار، جو ججوں کے ضمیر خریدنے کوئٹہ گیا تھا وہ عذاب کا مزہ چکھ رہا ہوگا۔ اور اگر تم نے پھر عذاب کو پکارا تو خدا کا عذاب خدا جانے، یہ نہ ہو کہ جیالے تم پہ عذاب بن کے آ جائیں۔